बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 अक्टूबर 2024 है। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आज 26वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर करवा ली जाए। रस्से तोड़वा रही है ये हुकूमत, पूरी कोशिश कर रही है। लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तकद्दस पामाल करके। चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी कुछ लोग कहते हैं कि पामाल करके रख दिया गया है। क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं? नंबर पूरे हैं या नहीं पूरे? बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि हर सूरत में आइनी तरमीम मंजूर करवाई जाएगी। इसके साथ साथ बिलावल ने यह भी कहा है कि मैं सलाम पेश करता हूँ काजी फायज ईसा को। इनसे पहले जितने जज गुजर चुके हैं वो सारे के सारे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा है कि सारे बुज़दिल थे, ये एक बहादुर था। तो यहाँ से पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या जहनीत है और तहरीक इंसाफ वाले काजी फायज ईसा को क्यों नापसंद करते हैं। बाकी भी बहुत से लोग हैं, वकला हैं, काजी फायज ईसा साहब के अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले, वो भी ऐसी ही बात करते हैं जैसी अली अहमद कुर्द की तरफ से की गई, जैसी फैसल सदीकी की तरफ से की गई, जैसी कई बार हामिद खान की तरफ से की गई और दीगर वकला की तरफ से भी की गई। बहरहाल हुकूमत की आज कोशिश है कि किसी भी तरीके से आइनी तरमीम मंजूर करवा ली जाए। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत आ गई, एक और वजाहती फैसला आ गया। ये इलेक्शन कमीशन वाले तहरीक इंसाफ की सारी सीटें देने जा रहे थे मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, ताकि किसी की ज़रूरत ना रहे। तो आज तरमीम के लिए सर तोड़ कोशिश की जाएगी। तो क्या तरमीम हो जाएगी, ठा होगी या फिर वाह होगी? बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इसको ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन लोगों के साथ वही कुछ हो जाए जो तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की हुकूमत के साथ उस मौके पर हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे कौमी असम्बली से, और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत के होते हुए सेनेटर बन जाएं। लेकिन अंदर गेम चल रही थी और यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स सेनेटर बन गए थे। इसी तरह से आज जो तरमीम होने जा रही है, तो जिस तरह से इनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि उनके बंदे उठा लिए जाएँ, उनके ज़मीर जगा दिए जाएँ, उनके ज़मीर जिंदा कर दिए जाएँ। हो सकता है कि नून लीग के कुछ लोगों के ज़मीर भी जाग जाएँ या जागे हुए ज़मीर सो जाएं, जो भी आप इसको कह लें। काजी फायज ईसा की तरफ से इजाज़त दे दी गई है अपने फ़ैसले में, आप फ्लोर करा से करें, हार्ट ट्रेडिंग करें। तो हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश है कि आज किसी भी तरीके से आइनी तरमीम मंजूर हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कल हैदराबाद में खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने क्या गुल खिलाए वो आपके सामने रखते हैं। और कल बरसी थी उन लोगों की जो बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए आए थे। कराची में कारसाज में बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला जा रहा था कि वहाँ पे खुदकुश हमला हो गया। बेनज़ीर भुट्टो बच गई, लेकिन 180 लोग उसमें मारे गए। ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इन लोगों की 18वीं बरसी के मौके पर तकरीर की गई अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए। और उसमें शहीद होने वाले बंदे जो कारसाज हमले में, धमाके में, खुदकुश हमले में मारे गए थे, शहीद हो गए थे, उनके इसाले सवाब के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आइनी तरमीम मंजूर करने का अहद किया गया। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें क्या क्या बिलावल भुट्टो जरदारी 2 नंबरी कर रहे थे, क्या 1 नंबरी थी, क्या 3 नंबरी थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अपने खिताब में क्या 10 नंबरी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए, और ये जलसा कब हुआ? एन उस बरसी के मौके पर जलसा हुआ जब आज से 18 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करने वाले कारकुनों को एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में हलाक कर दिया गया था। इनकी तादाद थी 180 जो वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए थे। कारसा सानिया में एक धमाका होता है जिसमें 180 लोग मारे जाते हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से हैदराबाद में एक जलसे का एहतमाम किया गया और उन्होंने जिस तरह से इन लोगों के लिए दुआए मगफ़रत की मैं आपके सामने रखता हूँ। ये खबर की सूरत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर अपोजिशन मेरे लिए दरवाज़े बंद कर देगी तो मजबूरन उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़ा और पसंदीदा नहीं, और मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर
قانون سازی کروں گا۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر قانون سازی کروں گا۔ گویا بلاول بھٹو زرداری بہت اونچے منصب پر بیٹھے ہیں اور چھوٹی سی مسلم لیگ نون کو ساتھ ملا کر یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جس کو کچھ لوگوں کی طرف سے شیطانی آئینی ترمیم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بہرحال اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے جو ان کی والدہ کا استقبال کرنے والے لوگوں کی برسی پر منعقد کیا گیا تھا۔ 18 سال ہو گئے، اس میں 180 لوگ شہید ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے۔ تو بلاول بھٹو زرداری ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پہ مزید کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے کارکن تنظیم اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد کے عوام کا شکر گزار ہوں، آپ نے جلسے کو تاریخی بنا دیا۔ ہم آج 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید بی بی پاکستان واپس آئی تھی۔ شہید بی بی ایک مشن نظریے اور منشور کے ساتھ واپس آئی تھی۔ شہید بی بی چاہتی تھیں کہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملے۔ شہید بی بی جس منشور پر مہم چلا رہی تھی اس میں آمریت کا خاتمہ موجود تھا۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے جوشیلے خطاب میں مزید کہتے ہیں کہ شہید بی بی کے منشور میں 1973 کے آئین کو بحال کرنا تھا۔ اسی منشور میں شہید بی بی کا ایک اور مطالبہ تھا کہ وفاقی عدالت بنانی تھی، لیکن پھر بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا جائے کہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے ایسی کبھی کوئی کوشش سامنے کیوں نہیں آئی، بلکہ بلاول نے تو ایک موقع پر کہا تھا کہ قائد اعظم بھی ایسا ہی چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے بعد قائد عوام آئے، ان کے نانا آئے تو انہوں نے بھی قائد اعظم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کو کہاں سے اتنا زیادہ فیڈ بیک دیا گیا ہے کہ قاضی فیصل کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں اور وفاقی عدالت کے قیام پر وہ کتنے زیادہ بضد ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ساتھ ملا کر میں پھر آئینی ترمیم کر کے دکھا دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہونا تھی۔ وفاقی عدالت نے آئین کا تحفظ کرنا تھا، عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرنا تھے۔ شہید بی بی جتنا عدالتوں کا اصل چہرہ جانتی تھی اتنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عدالت کا کام آمر کا راستہ روکنا تھا، لیکن عدالتوں نے آمروں کا ساتھ دیا۔ شہید بی بی فیصلہ کر چکی تھی کہ آئینی عدالت بنا کر رہوں گی، تو کیا آئینی عدالت میں جج جنہوں نے پیپلز پارٹی سے لگانے تھے یا کہاں سے لے کے آنے تھے؟ یہی جج ہونے تھے۔ ان کو آپ وفاقی عدالت میں بٹھا دیں، ان کو آپ سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، ان کو کوئی اور نام دے دیں، 1 2 3 4 جو بھی آپ نے عدالتیں بنانی ہے بنا لیں، لیکن جج کہاں سے آئیں گے؟ کیا آپ کی پارٹی کے ہوں گے؟ تو جج تو یہی ہوں گے، انہی سے آپ نے کام لینا ہے، انہی سے کام چلانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کہاں سے بلاول بھٹو زرداری کو چٹکی کاٹی جاتی ہے کہ تو نے یہ ترمیم کر کے دکھانی ہے اور ہم نے پھر تمہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ بنا دینا ہے۔ یہ عمومی تجزیہ نگار اپنے تجزیوں میں کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ 2008 سے 2013 تک ہم آئینی عدالت کے قیام کا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ تو بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا جائے کہ کب آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا؟ کبھی انہوں نے نام نہیں لیا آئینی عدالت کا، نہ تو 2008 سے الیکشن سے قبل اور نہ 2013 کے الیکشن سے قبل اور نہ ہی 2018 اور نہ ہی پھر 2024 کو جو فارم 47 کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں ان کی طرف سے ایک مرتبہ بھی انتخابی مہم میں آئینی عدالت کی بات نہیں کی گئی۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 2008 سے 2013 تک ہم آئینی عدالت کے قیام کا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بی بی کا وعدہ پورے کرنے جا رہا ہوں۔ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ کیوں، تو کہتے ہیں کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا۔ یہاں پہ عمران خان کا نام لینے سے بلاول بھٹو زرداری اسی طرح سے خوف کھا رہے ہیں جس طرح سے ایک پنڈ کی عورت اپنے خاوند کا نام لینے سے کتراتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کی نمائندگی ہو، ہر ایک کو عدالتوں سے فوری انصاف ملنا چاہیے۔ یہ مطالبہ صرف شہید بی بی کا نہیں، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا۔ جسٹس پٹیل اگر پی سی او پر حلف لیتے تو افتخار چودھری کی طرح ایک آمر جج کا منصب وہ بھی سنبھال سکتے تھے، لیکن انہوں نے آمر کے راج کو قبول نہیں کیا۔ جسٹس تراب پٹیل اصل منصف اور انصاف کرنے والا جج تھے۔ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں
فیصلہ دیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ کو انصاف دینا ہے تو پھر آئین کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہمارا جائز مطالبہ ہے، دہائیوں سے مطالبہ ہے، آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ ہمارا جائز مطالبہ ہے، برابری کی عدالت بنانا پڑے گی۔ آپ نے بینچ کا نام دینا ہے یا کوئی اور نام دینا ہے، دے دیں، مطالبہ ہمارا ماننا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری مزید بھی بڑے جوشیلے انداز میں کہتے ہیں کہ میں 2 ماہ سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور دیگر جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے امتحان ہے، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر لیا۔ آئین سازی کے لیے اکیلے نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہوں۔ ہماری سیاسی جماعتوں سے درخواست ہے کہ آج کا نہیں مستقبل کا سوچیں۔ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اس میں ہم سب کھیل رہے ہیں۔ بلاول کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کے لیے آخری موقع ہے کہ ہوش کے نہ کھلیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بتانا مقصود ہے، باور کرانا مقصود ہے کہ یہ آخری موقع سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بلاول صاحب یہ پہلا اور شاید آخری موقع آپ کے لیے ہے وزیر اعظم بننے کا، اس لیے آپ دم اٹھائے پھر رہے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ ہم متحد ہو چکے ہیں، اگر میری کوشش ناکام رہتی ہے تو سب کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ مجبوراً مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اکثریت پر قانون سازی کروں گا۔ اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دے گی تو مجبوراً اس راستے پر چلنا پڑے گا جو متنازع اور پسندیدہ نہیں۔ گویا بلاول بھٹو زرداری ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خریدا جائے گا، ان کو لالچ دیا جائے گا، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا اور ہم اس طرح سے یہ شیطانی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا قیدی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، تو بلاول بھٹو زرداری کی اس بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ بلاول کہتے ہیں کہ قیدی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، یہ کہا گیا میں نے قیدی سے ملاقات کا بندوبست کیا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کیا گیا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیدی سے ملاقات کا بندوبست کیا، لیکن آگے چل کے وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں وہ گئے کہ نہیں۔ مولانا اور تمام سیاسی جماعتوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اتفاق رائے سے قانون سازی کریں۔ مولانا سے پھر ملاقات کر کے آئین سازی پر بات کروں گا۔ بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد سے واپس آؤں گا، آئینی بینچ یا آئینی عدالت بنا کر آؤں گا۔ اگر میں ناکام ہوا تو ہم سب کو پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو نون لیگ کے ساتھ مل کر قانون سازی کی کوشش کریں گے۔ متنازع طریقے سے قانون سازی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کا 2 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بلاول سے جب پوچھا جائے اس لیے نہیں کر سکتا کہ 24 کو قاضی فیصل صاحب اپنے گھر جا رہے ہیں جن کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سلام عرض کیا گیا ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے جانے سے پہلے آئینی ترمیم ہو جائے۔ اگر سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس ان کے علاوہ کوئی اور خصوصی طور پر منصور علی شاہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ بلاول کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جلد آئینی عدالت کا بل پیش کروں گا، اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرنے کی آخری کوشش کروں گا اور پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ خود قومی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، وہ جو بلی ابھی انہوں نے تھیلے سے باہر نکالی ہے، انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فیصل کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو کام کیا تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا۔ تو ذرا ملاحظہ کیجئے بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے جوشیلے انداز میں قاضی فیصل صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ حکومت اپنے اس اونٹنی کو کس کروٹ بٹھاتی ہے، منظور ترمیم کروا لیتی ہے یا پھر ان کے سر میں خاک پڑ جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔